الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پھر محترم بزرگوں اور بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت شریفہ میں دو لوگوں کی بات کو بہت اچھی بات کہا ہے، دو کاموں کو بہت اچھا کام بتایا ہے، اور جس چیز کی تعریف اللہ تبارک و تعالی خود کر لے تو پھر کسی دوسرے بندے کی تعریف کی ضرورت ہے، باقی ہی نہیں رہتی. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بہتر بات کس شخص کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. سب سے بہترین بات اسی آدمی کی ہوگی، اسی نبی اور اسی پیغمبر اور اسی رسولوں کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اور پھر اس کے بعد میں آگے ارشاد فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا. خود بھی نیک عمل کرے، لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے، اور پھر خود یہ کہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ خود یہ کہے کہ میں تبلیغی میں سے ہوں، نہیں. قرآن نے کہا لوگوں کو اللہ کی طرف بھی بلائیں، اللہ کے راستے کی طرف بھی بلائیں، خود نیک عمل بھی کرے، اور جب اپنے کو کوئی پوچھے کہ تو کون ہے تو کہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس آیت میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جو آدمی بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ اس بشارت کا اور اس تعریف کا جو اللہ نے کی ہے اس کا مستحق ہے. مثلا انبیاء کرام اپنے معجزات کے ذریعے سے لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلاتے ہیں. ہم نے بارہا سنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بڑے معجزات تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معجزے دیے تھے. وہ نبی معجزوں کے ذریعے سے اللہ کی طرف بلاتے تھے. اور اسی طریقے سے مجاہدین جو ہے وہ تلوار کے ذریعے سے وہ جہاد کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اور اس طریقے سے مؤذن لوگ ہیں جو اذان دینے والے، یہ اذان دے کر کے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. تو جو جس طریقے سے بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ اس آیت کی تعریف میں جو اللہ نے تعریف کی ہے وہ اس تعریف میں داخل ہے. پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سب کام کرنے کے بعد، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے بعد، اذان کے ذریعے سے، جہاد کے ذریعے سے،
دعوت اللہ کا یہ کام کر کے اور اپنے آپ کو بہت بڑا کوئی عابد اور متقی اور بڑا بزرگ نہ سمجھے، اور پھر جب باری آئے تو کہے کہ وقال اننی من المسلمین، مجھے اللہ نے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے، باقی میں بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ اس آیت کی شریفہ کا مفہوم یہی بنتا ہے۔ اس کے بعد میں ایک قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کام کرنے والوں کی تعریف فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کنتم خیر امہ، امت ایک بہت بڑی گروہ کو کہتے ہیں، بہت بڑی جماعت کو کہتے ہیں۔ فرمایا تم بہترین گروہ ہو، تمہاری جماعت جو ہے بہت اچھی جماعت ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اور تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں، کھا لیا کما لیا اللہ کی عبادت کر لی بس نہیں، تم لوگوں کے لیے پیدا کی گئی۔ اخرجت للناس، ناس کہہ کر کے ایمان والوں کو بھی شامل نہیں کیا خالص، بلکہ پوری انسانیت کے لیے کہہ دیا کہ تم پوری انسانیت کے لیے نکالے گئے ہو۔ یہ جو تم گروہ ہو، امت خیر امت، یہ پوری امت یہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ اخرجت للناس، پھر آگے فرمایا تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، برائیوں کو ختم کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، یہ سب چیز کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں مفسرین نظام ایک بات کرتے ہیں، ایک بحث کرتے ہیں بہت زبردست۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے امر بالمعروف، نیکی کے حکم اور برائی سے روکنے کو بیان کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان کو بیان کر رہے، جبکہ ایمان سب سے بنیادی چیز ہے، اصل الاصول ہے، ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پہلے کیوں نہیں لائے؟ اللہ تعالیٰ ایمان کو بعد میں لائے ہیں، اور نیکی کا حکم کرنا برائی سے روکنا اس کو بعد میں پہلے لائے ہیں اور ایمان کو بعد میں لائے ہیں، کیا وجہ ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا وجہ یہ ہے کہ یہ جو کام ہے لوگوں کو اچھائی کا حکم کرنا، دعوت الی الخیر کا جو کام ہے، یہ پہلی امتوں میں بھی تھا، لیکن پہلی امتوں نے اس کام کو ایسا نہیں سمجھا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے اس کام کو بھلا دیا، معلوم ہوا پہلی امتوں نے اس کام کو کام نہیں سمجھا، اور اس کی جو امت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم اور آپ، ہمارے لیے اس کام کو بنیادی بنایا، ہمارے اوپر اس کام کو واجب بتایا کہ چلتے پھرتے کسی کو نماز کا حکم کر دیا، کسی کو برائی سے روک دیا، یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ تمہارے لیے جس طریقے سے دوسرے دین کے اجزاء ہے، دوسرے دین کے بنیادی ارکان ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تمہارے لیے جیسے فرض ہے، یہ کام بھی تمہارے اوپر فرض ہے۔ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں 600 صدی پہلے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تفسیر کی بہت بڑی کتاب بھی لکھی ہے، اور آج ہر مدرسے میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، جلالین شریف نام ہے، بہت بڑی کتاب ہے، بہت مقبول کتاب ہے، تفسیر کی سب سے مقبول کتاب اگر کوئی دنیا میں ہے تو آج یہ کتاب ہے۔ یہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا اور میرے دل میں ایک بات آئی، زبردست نکتہ آیا ایک، اور وہ نکتہ یہ تھا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اے اللہ، تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے نبی بھیجے، اسرائیلی روایات سے پتہ چلتا ہے 1,24,000 انبیاء آئے، تو اے اللہ تو نے اتنے نبی بھیجے اور نبیوں کی عمر بھی تو نے بہت بڑھائی، کسی کو 500 سال، کسی کو 900 سال، کسی کو 1200 سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے بہت کم عمر دی۔ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا
ہم نے ایک دل میں ایک سوال آیا، اور اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سوالات ڈالتے بھی ہیں اور اس کا جوابات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال کی عمر۔ تو اے اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو بھیجنے والا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے جب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی لمبی عمر کیوں نہیں تھی؟ جبکہ وہاں تو ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آنے والا تھا، حضرت شیس علیہ السلام کے بعد دوسرا نبی، تیسرا نبی، ایک کے بعد دوسرا نبی۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی کہا تھا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اللہ کہہ رہا میں نے ہر بستی کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور رہنما بھیجا۔ تو تو نے ان نبیوں کو اتنی عمر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 63 سال کی عمر۔ حضرت فرماتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں سوال کا جواب بھی ڈالا، اور میں نے قلم لیا، کاغذ لیا اور میں لکھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے جلال الدین سن لے، مجھے پہلی نبیوں کی پہلی امتوں پر بھروسہ نہیں تھا۔ کیا جواب دیا؟ مجھے پہلے نبیوں کی پہلی امتوں پر بھروسہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کام کو نبیوں سے چلایا۔ ایک نبی آیا، وہ دین کا کام کیا انہوں نے، پھر اس کے بعد دوسرا نبی آیا، انہوں نے اسی نہج پر وہ دین کا کام کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی جو امت ہے، یہ امت نبیوں والے کام کرنے والی امت ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف بھی لے جائیں گے تو یہ کام ختم نہیں ہوگا، اس کام کو کرنے والے قیامت تک کام کرتے رہیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال کی عمر دی۔ بہت اچھا جواب ہے۔ اور فرمایا کہ یہ کام جو ہے امت، اور بالکل اس امت نے اس کام کو سنبھالا بھی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اتنے جوش میں کھڑے ہوئے اور لوگوں سے جہاد کے لیے تیار ہو گئے، اور کہا اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، دور نبوی میں، اگر کوئی تھوڑا بھی اگر کچھ رسی، یعنی جو جانور باندھنے کے لیے رسی ہوتی ہے، فرمایا اگر کوئی اس کو بھی اگر کچھ زکات پہ دیتا تھا، اگر آج کوئی زکات کا انکار کرے گا تو میں اسے بھی جہاد کروں گا۔ اور جیسے ہی لوگوں نے، صحابہ اکرام نے جب اس خبر کو سنا تھا، روایات میں آتا ہے کہ لوگ کوئی تو اپنے آبائی مذہب کی طرف جا رہے تھے، کئی لوگ تو اپنے آبا و اجداد کا جو مذہب چل رہا تھا اس کی طرف جا رہے تھے، کئی لوگ زکات کا انکار کر رہے تھے، اور کئی بدھو ایسے اٹھے تھے جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہے تھے، جو نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سب سے جہاد کیا، سب سے مقابلہ کیا۔ معلوم ہوا کہ یہ کام اس امت نے سنبھالا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارکہ میں نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کو ہٹا کر کے آپ نے مسجد نبوی میں دیکھا، آپ مسکرائے اور پردے کو رکھ لیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب اس معاملے کو دیکھا تو دیکھ کر کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سکون اختیار فرمایا۔ بہرحال جب اب اس میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور کیا وجہ تھی آپ کی مسکرانے کی؟ بہت سارے مفسرین محدثین تو یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کو ہٹا کر کے دیکھا، اور آپ نے دیکھا کہ اے اللہ، جب میں آیا تھا، جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا، میں تنے تنہا تھا، میں اس کام کے لیے اکیلا تھا، اور اکیلے نے اس ہمت کے ساتھ یہ کام کیا تھا، اور اے اللہ اب میرے بیماری کے ایام چل رہے ہیں اور یہ پوری جماعت تیار ہو چکی ہے۔ ایک تو یہ جواب دیتے ہیں۔ اور ہمارے حضرت شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ان محدثین کا جواب میرے سر آنکھوں پر، میرے دل میں بھی ایک جواب آتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مصلی پہ دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مصلی پہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اب اگر میں چلا بھی گیا تو میرا صدیق اس دین کو سنبھال لے گا، اور یقیناً صحابہ کرام نے دین کو سنبھالا ہے، اور ہم تک
یہ واسطہ بالواسطہ دین پہنچتا ہوا آیا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اسی طریقے سے ایک روایت پڑھی، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، اذا عظمت امت الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب میری امت دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے گی، اذا عظمت امت الدنیا، جب میری امت دنیا کی ہیبت کو اپنے اندر سے لے آئے گی، دنیا کی عظمت جب اس کے دل میں آ جائے گی، اذا عظمت امت الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام، تو پھر اس کے دلوں سے اسلام کی ہیبت، اسلام کی عظمت، اسلام کا وقار اس کے دل سے نکال لیا جائے گا۔ پھر ان کے سامنے دین کو برا بھلا کہا جائے گا تو ان کو کچھ نہیں لگے گا، اس لیے کہ وہ خود دین کو چھوڑ بیٹھ جائیں گے، تو پھر ان کے دلوں سے بھی دنیا جب دین نکل جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں دنیا ہی ڈال دے گی۔ اذا عظمت امت الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام، پھر فرمایا وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور جب نیکی کے حکم کو چھوڑ بیٹھے گی، لوگ برائی کے حکم، برائی سے روکنے کو چھوڑ بیٹھے گی، تو پھر فرمایا وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةُ الْوَحْيِ، وہی کی جو برکات ہے اس سے بھی محروم کر دی جائے گی۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا وَإِذَا تَسَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، اور جب میری امت آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے لگے گی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے گی، وَإِذَا تَسَابَتْ أُمَّتِي، جب ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرے گی، ایک کی غلطی دوسرے پہ ڈالے گی، خود کی غلطی دوسرے کے اوپر ڈالنے لگے گی، جب میری امت اذا تسابت امتی سقطت من عین اللہ، تو یہ امت اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے دولت قدے پہ تشریف لائے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ایک خاص قسم کا اثر دیکھ کر کے میں نے یہ محسوس کیا کہ آج کوئی خاص بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات نہیں فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں دیوار سے لگ کر کے سننے کھڑی ہو گئی کہ کیا فرماتے آپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئی اور فرمایا کہ تم ضرور بھی ضرور عمل بالمعروف کرتے رہو، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ ایسا وقت آئے گا تم اللہ سے دعا کرو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، تم اللہ سے مدد مانگو گے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، تم اللہ سے مغفرت طلب کرو گے تمہاری مغفرت نہیں کی جائے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے پیروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدم رکھیں گے، تمہیں خود کو بھی اللہ تعالیٰ دین پر جمع دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اگر تم نے دین کو پس پش ڈال دیا، اگر تم نے دین کو چھوڑ دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئی اور فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت بھی ہلاک اور برباد ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم اس وقت بھی ہلاک اور برباد ہو سکتے ہیں جب ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہو، اچھے لوگ ہو، علماء ہو، متقی لوگ ہو، مسجدوں کو آباد کرنے والے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب خباثت عام ہو جائے گی، جب برائی عام ہو جائے گی تو تم ہلاک اور برباد ہو سکتے ہو۔ آج دیکھیے کتنے لوگ برائی سے روک رہے۔ اگر ہمارے گھروں میں اگر کوئی گمراہی، کوئی بدعت اگر پنپ رہی ہے، اگر کوئی روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کرنے دو، نہیں مانیں گے، کرنے دو۔ یہ تو وہی بات ہوئی جو بنی اسرائیل کہا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل میں سے کوئی کسی کو نصیحت کرتا تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جب کوئی کسی کو نصیحت کی جاتی تو کہتے تھے کہ ان کو نصیحت کا کیا فائدہ۔ ان قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جب ان کو کوئی نصیحت کی جاتی تو کہتے تھے کہ ایسے برباد ایسے لوگوں کو تو اللہ ہلاک کرنا چاہتا ہے، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے؟ تو وہ کہتے کہ قالوا معذرۃ الی ربکم، ہم تو اپنے رب کے پاس معذرت کے لیے
کہ آپ اپنے رب کو ہم تو کہہ دیں گے اللہ ہم نے یہ کام ہوتے ہوئے دیکھا تھا، ہم منع کر رہے تھے، اور آج ہم تو منع نہیں کرتے ہیں بلکہ اگر کوئی منع کرتے ہیں تو ان کو روکتے ہیں۔ ایک شخص کو میں نے کہا گھر کے اندر بدعت، گھر کے اندر اتنی گمراہیاں، شرک ہمارے گھر میں پنپ رہا ہے، ہماری عورتیں مشرک بنتی جا رہی ہے، ہم اگر منع نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ وہ کہہ رہا مولانا ٹائم ایسا ہی ہے، ٹائم ایسا ہے تو پھر رہنے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت کی ہے، جو بنی اسرائیل لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ ایک آدمی دیکھتا برائی ہو رہی ہے، ایک بار منع کرتا، دوسری مرتبہ ساتھ بیٹھتے، کھاتے پیتے اٹھتے، اچھا سا اچھا کھانا بناتے کھاتے خوش رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بنی اسرائیل پر لعنت کہی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان، وہ بھی نبیوں کی زبان، اور ہم اپنے گھروں میں دیکھ رہے خوش ہیں، ہاں مغل لوگ خوش ہیں، خوش۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے گا نہیں، ان چیزوں میں بخشے نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ پکڑ کریں گے۔ آج اللہ کے لیے کیا، نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے، تو یہ کام بھی تو اللہ کے لیے کرنا۔ اگر ہماری امت، اگر ہماری بستی کے لوگ، اگر ہماری عورتیں اگر ایسا کام کر رہی ہے، تو پھر ہمیں تو روکنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھ لیجیے۔